السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سپر اسٹوریز ٹائم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ تو آئیے سنتے ہیں جن ذات کی آخری قسط۔ نینا اور ذاکر خاموشی سے کاشان کو دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ابھی بول ہی پڑے گا۔ ذاکر کا دل کیا وہ اسی طرح اس خاموشی کو محسوس کرتا رہے اور اس پری کو تاعمر دلاسا دیتا رہے۔ جب جب اسے ذاکر کی ضرورت ہو، وہ بوتل کے جن کی طرح موجود ہو۔ اسے اس خاموشی میں بھی سکون مل رہا تھا۔ جب اس نے نینا کو اپنے گھر کے دروازے پر اچانک سے دیکھا تھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس کی خوابوں کی شہزادی اس کے سامنے گھبرائی ہوئی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہی چہرہ جو وہ خوابوں میں دیکھتا آ رہا تھا۔ اس چہرے سے اسے عشق تھا۔ وہ کتنے ہی پل بنا پل کے جھپکے دیکھتا چلا گیا، اور وہ جب اسے دیکھ کر شرمندہ ہوئی تو جو سرخی اس کے چہرے پر چھائی تھی، ذاکر کا دل کیا بس اس کی خاطر جان دے دے۔ ایسا حسن اس نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بس اسے خوابوں میں دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے حقیقت بن کر آئے گی، اور آج وہ اس کے ساتھ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسی خاموش محبت جس کی خوشبو بھی نینا تک نہیں پہنچی تھی۔ آپ جا کر آرام کر لیجئے۔ اس خاموشی کو نینا کی آواز نے توڑا۔ ذاکر نے ٹھنڈا سانس بھرا، اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی بھی بات ہو آواز لگا لینا، جاتے ہوئے کہنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد نینا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے کاشان کے پاس آئی۔ اس کی کرہانے کی آواز ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ میں برس رہی تھی۔ بہت دیر وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، اور اس کے سینے پہ سر رکھ کر نہ جانے کب سوئی اسے خبر نہیں ہوئی۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے نینا کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر تو نینا بے سود پڑی رہی، مگر پھر تنگ آ کر اٹھ بیٹھی۔ ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے اس نے کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالی تو جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کاشان کہاں گیا؟ وہ کمرے سے باہر آئی۔ وہ برآمدے کے وسط میں کھڑا صحن میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ کاشان، نینا نے اسے آواز دی۔ کاشان نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ نینا اب قریب جا چکی تھی۔ کاشان، نینا نے دوبارہ آواز دی۔ اب اس نے چونک کر اجنبی نظروں سے نینا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ نینا نے فکر مندی سے پوچھا۔ کون ہو تم؟ وہ اجنبی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں؟ نینا حیران ہوئی۔ میں نینا اور کون؟ نینا کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کون نینا؟ وہ جانچتی نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نینا سمجھی کہ وہ کیا وضاحت کرے کہ وہ کون ہے۔ کاشان، یہ کیسا مذاق ہے؟ نینا کے دل میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ دوبارہ اجنبی بن کر صحن میں گھومنے لگا۔ کاشان، اگر یہ مذاق ہے تو بہت غلط مذاق ہے۔ نینا کا دل کسی انہونی کے خیال سے ہول رہا تھا، مگر وہ جیسے سن نہیں رہا تھا۔ کیا اس کی یادداشت چلی گئی؟ یہ خیال بہت جان لیوا تھا۔ یہ مجھے نہیں پہچان رہا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی یادداشت کو کیا ہوا؟ اب یہ تو بابا ہی بتا سکتے تھے یا خود کاشان، مگر وہ تو پہچاننے سے انکاری ہے۔ کاشان، کیا ہوا؟ نینا نے اسے نرم لہجے میں سوال کیا۔ کون کاشان؟ وہ اپنے بارے میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ تم کاشان اور کون؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اپنی کن پٹیاں دبا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ۔ تم کون ہو؟ وہ پھر نینا سے پوچھ رہا تھا۔ میں نینا ہوں، تمہاری دوست۔ اور میں کون ہوں؟ اب وہ اپنا پوچھ رہا تھا۔ تم کاشان ہو۔ یہ نینا کا بہت بڑا امتحان تھا جس سے وہ گزر رہی تھی۔ جس کے ساتھ یہ سفر طے کر کے آئی تھی، وہ اسے پہچاننے سے انکار کر چکا تھا۔ وہ کاشان کو سہارا دے کر کمرے میں بٹھا کر ذاکر کے پاس گئی۔ وہ ابھی ابھی جاگا تھا۔ دوسرے کمرے میں آنا، دیکھو ذرا کاشان کو کیا ہوا ہے۔ نینا کو اس مشکل میں ذاکر ہی یاد آیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گیا۔ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ ذاکر کا خیال اس کی طرف گیا۔ دیکھ لو آ کر۔ ذاکر فوراً سے بیشتر اٹھا اور نینا کی تقلید میں اسی روم میں آیا۔ کاشان لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ بتاؤ کاشان، یہ کون ہے؟
نینا نے اس سے پوچھا۔ کاشان اجنبی نظروں سے ذاکر کو دیکھ رہا تھا۔ ذاکر کو بھی تعجب ہوا اور اس کی نگاہ کو پڑھا تو واقعی وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اسے یہ تک یاد نہیں تھا کہ وہ ایک جن ہے۔ ذاکر نے نینا کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ اپنی یادداشت اس وقت کھو چکا ہے۔ نینا جان تو چکی تھی مگر اس کے منہ سے سن کر دھچکا پھر بھی لگا، جیسے وہ امید لگائے ہوئے تھی ذاکر کوئی اچھی خبر دے گا۔ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا ہے، اس کا جواب بابا ہی دے سکتے ہیں اور اس کا حل بھی یقیناً ان کے پاس ہوگا۔ ذاکر کا انداز پرسوچ تھا اور نینا سوچ رہی تھی جب سے وہ یہاں آئی ہے صرف مشکلات میں ہی گرفتار ہے۔ کاش کل وہ کاشان کی بات مان جاتی اور وہ یہاں سے نکل جاتے، مگر اب وقت گزر گیا تھا۔ اب اس مشکل کا حل سوچنا تھا کیونکہ اب کاشان نے تو کچھ کرنا نہیں تھا۔ بابا کے پاس چلتے ہیں۔ ذاکر نے بابا کے حجرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کافی دیر وہ حجرے کے دروازے پہ کھڑے رہے مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ذاکر نے مجبوراً آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکا تو حجرہ خالی تھا۔ خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ ذاکر فوراً ان کے شاگرد کے کمرے کی طرف گئے اور وہاں جا کر معلوم ہوا آج ہی بابا کسی گاؤں میں دم کی غرض سے گئے ہیں۔ ایسا لگا بابا اپنے ساتھ کاشان کی یادداشت بھی لے گئے۔ نینا اداس سی ہو گئی۔ وہ لوگ مایوس سے کمرے میں واپس آئے پر اب وہاں کاشان نہیں تھا۔ پورے گھر میں ڈھونڈ لیا مگر وہ غائب تھا۔ نینا تو صحیح معنوں میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عجیب سی صورتحال سے کاشان نے دو چار کیا ہوا تھا۔ ذاکر بھی بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ مسئلہ یہ تھا وہ لوگ مسافر تھے اور یہاں کسی کو نہیں جانتے تھے۔ ذاکر اسے باہر ڈھونڈنے چلو۔ نینا باہر جانے کو تیار کھڑی تھی۔ نینا کہاں جا کر ڈھونڈیں، وہ نہ جانے کس کونے میں چلا گیا ہوگا۔ وہ جنات میں سے ہے، ابھی ادھر تو کبھی ادھر۔ کاشان نے یہاں قدم رکھ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کاش ہمیں پہلے سے معلوم ہو جاتا تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن وہی بات، اب اس پر پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ ذاکر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی، میں اس کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ نینا یہ کہہ کر باہر آ گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے نہ جانے کہاں جا رہے تھے، لیکن نینا نے ٹھان لیا تھا کہ کاشان کو لے کر ہی واپس آئے گی۔ گلی سے نکل کر وہ دونوں کھیتوں کی سمت آ گئے تھے۔ ذاکر نینا کو فالو کر رہا تھا، جہاں وہ جا رہی تھی اس کے پیچھے جا رہا تھا، کیونکہ وہ کہاں تھا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس کا دماغ کچھ دیر کے لیے متاثر ہوا ہو، ٹائم پورا ہونے کے بعد وہ خود واپس آ جائے، تم اسے آوازیں دیتی رہو۔ نینا کا بھی یہی خیال تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے مسلسل پکار رہی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا وہ کہیں آس پاس ہی ہے۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چاروں طرف فصل لہرا رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے نہ جانے کہاں نکل گئے تھے۔ نینا، ذاکر نے اسے چیخ کر آواز دی۔ نینا جھٹکے سے مڑی۔ ہمیں واپس جانا چاہیے، ریاست میں ابھی انتشار ہے، ہم کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں، ذاکر نے فکر مندی سے کہا۔ مگر نینا کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ذاکر، ہم نے اس وقت صرف کاشان کو تلاش کرنا ہے۔ وہ کس حال میں ہوگا نہ جانے، وہ زخمی تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہا ہوگا۔ وہ اب جنگل کے حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ میرا دل کہہ رہا ہے وہ یقیناً یہی ہوگا۔ ذاکر بھی اس کے یقین پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ نینا، ان جنگلات میں ڈاکو بھی چھپے ہوتے ہیں، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ مگر نینا کو اس وقت صرف کاشان کی فکر تھی، باقی ہر بات وہ بھول گئی تھی۔ ابھی وہ تھوڑے ہی آگے بڑھے تھے کہ انہیں کسی چیز کا احساس ہوا۔ وہ دونوں چونک گئے۔ نینا کو لگا کوئی جنگلی جانور ان کے تعاقب میں ہے اور ذاکر کو لگا کوئی ڈاکو، مگر دونوں نہیں جانتے تھے جس چیز سے ان کا سامنا ہونے والا تھا وہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھی۔ دونوں کو عجیب پڑپڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ نینا کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل نے کسی انہونی کا الارم دے دیا تھا۔ وہ بہت محتاط قدم رکھ رہے تھے، لیکن سر پر آئی مصیبت سے وہ انجان تھے۔ ان کے قدم بہت آہستگی سے بڑھ رہے تھے اور اگلے ہی پل انہیں لگا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل گئے ہوں، جیسے زلزلہ۔ چاروں جانب سے ایسی آندھی چلی کہ انہیں لگا وہ اڑ جائیں گے۔
نینا نے بہت مضبوطی سے درخت کو پکڑ لیا، ورنہ گمان تھا وہ اس آندھی کے ساتھ کہیں دور جا گرے گی۔ آنکھیں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں تھیں، مٹی آنکھوں میں بری طرح چبھ رہی تھی۔ مٹی میں کسی نے مرچیں گھول دی تھی، اور ابھی آندھی زور و شور سے اپنے جوبن پر ہی تھی کہ ایسی خوفناک آوازیں آنے لگی، ایسا لگا بس اب دل پھٹ جائے گا۔ آواز آندھی کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سامنے سے آگ کا شعلہ بلند ہوا اور نینا کی سمت بڑھا۔ نینا جل کر خاک ہو جاتی اگر بروقت ذاکر نینا کو وہاں سے دھکا دے کر دور نہ گراتا۔ وہ شعلہ اس درخت کو جلا چکا تھا جسے نینا نے سہارے کے لیے پکڑا ہوا تھا۔ خوف سے نینا نے آنکھیں بند کر لی۔ ذاکر اس سے 1 فٹ دور تھا۔ ذاکر نے ایک بار پھر نینا کی جان بچائی تھی۔ وہ دونوں لیٹے ہوئے تھے۔ اس آندھی کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ کھڑے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اس کے بعد چمگادڑوں کا حملہ ہوا۔ نینا کی چیخ نکل گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں چمگادڑ نہ جانے ایک دم کہاں سے نمودار ہوئی تھی۔ ایسا خوف تھا جو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا آج یہ چمگادڑ اس کا سارا گوشت نوچ کھائے گی۔ نینا، اسے ذاکر کی آواز قریب سے سنائی دی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی آواز میں نینا کے لیے بہت فکر مندی تھی۔ ان حالات میں بھی اسے صرف نینا کا خیال تھا۔ جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی دعا تھی اگر آج ان کا آخری وقت ہے تو نینا سے پہلے اس کی جان نکلے۔ میں ٹھیک ہوں، نینا نے بامشکل جواب دیا۔ لیکن ابھی مصیبت دور نہیں ہوئی تھی۔ ایک دم پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ وہ مسلسل ذاکر اور نینا کی طرف برس رہے تھے۔ ایک پتھر زور سے نینا کے سر پہ آ لگا اور خون بہنے لگا۔ درد کی شدت سے نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذاکر نے فوراً اپنے ہاتھ نینا کی طرف کیے تاکہ اسے کوئی پتھر نہ لگ سکے۔ نہ جانے وہ کیسے اس برستے پتھروں سے محفوظ رہے۔ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ آندھی تھمی تو وہ دونوں کھڑے ہوئے اور کچھ دیکھنے کے قابل ہوئے، اور سامنے کا منظر دیکھ کر نینا لڑکھڑا گئی۔ ذاکر نے فوراً اسے تھاما۔ بس کچھ قدم کے فاصلے پر موت کھڑی تھی۔ سامنے خوفناک شکل کے لوگ دائرے کی صورت میں بیٹھے تھے۔ درمیان میں آگ جلی ہوئی تھی۔ ان کی ایک آنکھ اوپر اور ایک آنکھ کچھ نیچے تھی۔ دونوں آنکھوں کا سائز بھی چھوٹا بڑا تھا۔ ناک اتنی چھوٹی تھی کہ بامشکل نظر آ رہی تھی۔ وہ سب ایک ہاتھ سے معذور تھے۔ سب کی شکل ایک جیسی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جڑواں ہو۔ کوئی عام انسان ان کو دیکھ لیتا تو یقیناً دل کا دورہ پڑ جاتا اور جان سے جاتا، اور ان کے درمیان صرف ایک انسان ایسا تھا جو ان سے مختلف تھا، جس کی نظر صرف جلتی ہوئی آگ پر تھی۔ وہ سارے ماحول سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ وہ کاشان تھا۔ نینا اور ذاکر کاشان کو دیکھ رہے تھے۔ کاشان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نینا نے ذاکر کو دیکھا۔ ہم بہت برے پھنس چکے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ ذاکر نے اسے تسلی دی۔ نینا کا دل اس وقت ڈوب جا رہا تھا۔ مسیحا دشمنوں میں جا بیٹھا تھا۔ نینا نے بے اختیار اوپر کی جانب دیکھا۔ اب وہ سب خوفناک شکل لیے مڑ کر دونوں کو دیکھ رہے تھے اور کہاں لگا رہے تھے، اور دونوں کی طرف قدم بڑھ چکے تھے۔ کاشان سب سے انجان آگ کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کا اور نینا کا کوئی رشتہ تعلق نہیں۔ شام کے قریب بابا واپس لوٹے تھے۔ وہاں کوئی جنات کا مسئلہ تھا، اس لیے انہیں اچانک سے جانا پڑا۔ بابا تھک گئے تھے۔ پانی پی کر ابھی وہ آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ان کا شاگرد حاضر ہو گیا۔ بابا جی فوراً متوجہ ہوئے، کیونکہ اس طرح وہ آتا نہیں تھا۔ بابا، آپ کو ایک ضروری پیغام دینا تھا۔ بہت عاجزی سے اس نے بابا کے سامنے سر جھکائے۔ کس کا پیغام بچہ؟ بابا، ذاکر نے آپ کے لیے پیغام دیا تھا۔ اس نے کہا تھا اس مریض کی یادداشت چلی گئی ہے، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکیں گے؟ ہم اسے ڈھونڈنے نکل رہے ہیں۔ پیغام دے کر شاگرد خاموش ہو گیا۔ اوہو، یہ تو بہت برا ہوا۔ جاؤ پانی کا گلاس لے کر آؤ، میں ابھی عمل کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ بابا کے حکم پر وہ فوراً پانی کا گلاس لینے چل دیا۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ پانی کا گلاس لے آیا
بابا اگرچہ بہت تھکے ہوئے تھے مگر ان کی مدد کے لیے فوراً اٹھ بیٹھے اور آنکھ بند کر کے عمل شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے وہ ان دونوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ نینا ذاکر کے پیچھے چھپ گئی تھی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا، لیکن جو ہونا تھا بہت خوفناک ہونا تھا۔ نینا اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ پیچھے سے اس پر حملہ ہونے والا ہے، اور اچانک سے کسی نے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ ایک زوردار چیخ نینا کے منہ سے بلند ہوئی۔ ایسا لگا کسی نے جلتے شعلے کو سے چھو لیا ہو۔ لمبے ناخن اس کی گردن پر نشان بنا رہے تھے۔ ذاکر فوراً اس کی طرف لپکا۔ نینا، وہ چیختا ہوا اس کی جانب بھاگا۔ ذاکر کو ایسا لگا کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ دیا ہو۔ اسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ تکلیف سے اس کی چیخ رک نہیں رہی تھی۔ اب وہ درندہ اپنے لمبے دانت نینا کی گردن پر گاڑنے لگا تھا۔ تازے خون کی خوشبو اس کو پاگل بنا رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد ایسا گوشت ملنے والا تھا۔ اس کے منہ سے راڑ ٹپک رہی تھی۔ ذاکر تیر کی تیزی سے نینا کے پاس پہنچا اور اسے اس بھیڑیے سے آزاد کروایا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ذاکر نے نینا کا ہاتھ تھاما اور دوڑنا چاہا، مگر دوسرا درندہ ذاکر پر حملہ کر چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب کاشان ہوا میں اڑتا ہوا کسی طوفان کی طرح اس مخلوق پر جھپٹا تھا۔ کاشان کے ایک حملے سے اس درندے کی گردن ٹوٹ گئی، اور اس کے ساتھ ہی کاشان کی فوج نہ جانے کہاں سے اڑتی ہوئی آ رہی تھی، اور وہ سب ان درندوں کو روند رہے تھے۔ فضا میں دھواں ہی دھواں تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کاشان نے نینا کو اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ ایسی خوفناک آوازیں تھیں کہ نینا کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسے جنات سے اس کا پہلی بار سامنا ہوا تھا۔ نینا سختی سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دھواں چھٹنے لگا، سب کچھ واضح ہونے لگا، اور تب نینا کو ذاکر کا خیال آیا۔ کاشان، وہ چاروں طرف دیکھنے لگی، ذاکر کہاں ہے؟ کاشان بھی چونک اٹھا اور اسے وہ ایک درخت کے پاس گرا ہوا نظر آیا۔ کاشان پھرتی سے اس کی طرف بھاگا۔ نینا سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ دور سے جان چکی تھی کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ نینا دم سادے وہاں دیکھ رہی تھی جہاں ذاکر تھا۔ نینا سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اس کا جسم بہت بھاری تھا۔ نینا کو اپنی دنیا ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کاشان نے ذاکر کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ نینا بہت مشکل سے اٹھی۔ ایک پل کو اس کے قدم لڑکھڑا گئے ہیں۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ ذاکر کی آواز نینا کے کان میں گونج رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے دشمنوں سے بچا رہا تھا، اور اب بے خبر سویا ہوا تھا۔ نینا اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی وہاں لے کر گئی جہاں ذاکر کا وجود تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک سینے پر تھا، اور گرنے کے انداز میں وہ بیٹھی۔ ذاکر کی آنکھیں بند تھیں۔ نینا کے کان میں اس کی آواز گونجی، میں تمہارا محسن ہوں۔ وہ نینا کا سچ میں محسن تھا۔ ہر مشکل میں نینا کی مدد کے لیے پہلے سے موجود ہوتا تھا، اور بدلے میں اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، بس اسے دیتا ہی رہا۔ اس نے کہا تھا کبھی تم پر آنچ آنے نہیں دوں گا، اور اس نے ثابت کر دیا تھا۔ نینا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نینا کی آنکھوں میں ذاکر کے ساتھ گزرے دن کسی فلم کی طرح گزر رہے تھے۔ کس طرح ذاکر نے اس کی حفاظت کی تھی۔ یہاں گزرے وقت میں ایک وہی تھا جو اسے ان مشکلات میں اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ مرنے کے بعد بھی اس نے اپنے جذبے آشکار نہیں کیے تھے۔ اپنے دل کی بات دل میں لیے وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا تھا۔ ایک نیک روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ایک پل کو یوں لگتا تھا جیسے وہ سویا ہوا ہو۔ کاشان نے نینا کو سنبھالا۔ نینا خود کو سنبھالو، ہر ذی نفس کی موت مقرر ہے۔ کاشان نے نینا کو خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ کاشان، یہ سب میری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ تو آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نہیں مانی۔ نینا پچھتاوے میں گھری بری طرح رو دی۔ اگر تم ضد بھی نہ بھی کرتی تب بھی آج اس نے یہاں سے جانا تھا، یہ لکھا جا چکا تھا۔ کاشان نے نینا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اسے سمجھانا چاہا، میرا دل پھٹ جائے گا، یہ سب میری خطا کی وجہ سے ہوا۔ نینا کا دل سنبھل نہیں رہا تھا۔ ہر ذی نفس نے اپنا وقت پورا کر کے یہاں سے چلے جانا ہے، نہ ایک منٹ آگے نہ ایک منٹ پیچھے۔ اس کی موت اسے یہاں لے کر آئی تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔
یہ سب قسمت میں لکھا ہوا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ نینا اب خاموش ہو گئی تھی۔ اب ہمیں بابا کے حجرے میں پہنچنا ہوگا اس کی تدفین کے لیے۔ تدفین کا نام سن کر نینا بے ساختہ رو گئی۔ ایک انسان کچھ پل پہلے زندہ سلامت تھا اور اب اس کی تدفین کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ روتے ہوئے نینا نے دل سے دعا کی، آمین۔ کاشان نے نینا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہاں جنات کا بسیرا ہے، ورنہ وہ دوبارہ حملہ آور ہوں گے اور ہم مشکل میں پھنس جائیں گے۔ خود کو تم سنبھالو، یہ وقت اب کاش کا ہے۔ وہ جنات آدم خور ہیں، اس لیے اب مزید دیر کرنا عقل مندی نہیں۔ کاشان کی بات سن کر نینا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بے شک اس کا دل غم سے نڈھال تھا، مگر یہاں سے جل نکلنا ان کے حق میں تھا۔ اور کچھ دیر بعد وہ بابا کے حجرے میں موجود تھے۔ ذاکر کو دیکھ کر بابا کی بھی آنکھیں بھر آ گئیں، لیکن انہوں نے خود پر قابو پایا۔ یہی اللہ کی مرضی تھی، ہر روح نے موت کا ذائقہ جلد یا دیر سے چکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ بابا نے خود ذاکر کی نماز جنازہ ادا کی اور قریبی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ وہ اور کاشان بابا کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کل کاشان درد سے تڑپ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نینا بلک رہی تھی، مگر اس تیکون کا ایک حصہ کہیں کھو گیا تھا۔ وہ 2 آج موجود تھے، مگر وہ تیسرا یہاں نہیں تھا۔ بابا نے بات کا آغاز کیا۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں دی جاتی ہیں۔ ذاکر انہی میں سے ایک تھا جو بہت نیک تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ بہت سے راز وہ اپنے سینے میں چھپائے چلا گیا ہے۔ بابا کچھ پل کے لیے رکے۔ اس کے پاس بہت سا علم تھا، آنکھوں کے ذریعے وہ لوگوں کا دل کا حال جان لیتا تھا۔ وہ کاشان کے لیے بہت پریشان تھا، جانے سے پہلے پیغام دے کر گیا تھا، لیکن مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ لیکن مجھے جیسے ہی پیغام ملا میں نے یہاں سے عمل کیا اور اللہ پاک کے کرم سے کاشان کی یادداشت بحال ہوئی۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے بابا خاموش ہوئے۔ نینا اور کاشان بابا کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ تم دونوں نے بہت بڑی غلطی کی یہاں آنے کی، کیونکہ تم اس وقت کے نہیں ہو۔ وقت کا نظام درم برم ہونے لگا، ریاست میں پھوٹ پڑ گئی، کیونکہ وقت کا پہیہ پیچھے کی طرف دوڑا ہے۔ اب تمہیں جلد سے جلد یہاں سے لوٹ جانا ہوگا، ورنہ کوئی اور آفت تم دونوں پر نازل ہو جائے گی۔ بابا نینا اور کاشان کو دیکھ کر بات کر رہے تھے۔ کاشان بات کو سمجھ کر سر ہلا رہا تھا۔ بابا، کاشان نے سر جھکائے مخاطب کیا، کیا آپ حفاظت کا تعویذ نینا کو دے سکتے ہیں؟ میرے جنات کا گروہ نینا کا دشمن بن گئے ہیں۔ میں نہیں چاہتا نینا کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، تم لوگوں نے ناحق اسے اتنا ستایا ہے، ورنہ جنات کو انسان نہیں دے سکتے اور نہ جان بوجھ کر مار سکتے ہیں۔ بابا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، یہ محفوظ رہے گی۔ بابا نے اسے تعویذ دے دیا اور نینا نے فوراً گلے میں ڈال لیا۔ جانے سے قبل نینا نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اس کا دل بھر آیا۔ اب جانے کا وقت تھا، بہت سی یادیں یہاں قید رکھ کر وہ دونوں یہاں سے چل دیے۔ کاشان کے کہنے پر نینا نے آنکھیں بند کر لی۔ نینا آنکھیں کھولو، اسے کاشان کی آواز قریب سے آئی۔ نینا نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور وہ حیرت انگیز طور پر اپنے کمرے میں تھی اور اس کے بستر پر اس کی ہم شکل آنکھیں بند کیے سوئی ہوئی تھی۔ نینا کو یاد تھا اس کی شکل کی لڑکی اس کی جگہ گھر میں گئی تھی اور وہ خود اس درخت کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ بس وہ اس بات پر حیران تھی وہ اب یہاں تک کیسے آئی۔ اٹھ جاؤ، تم اٹھ جاؤ یہاں سے، کاشان اس سے سختی سے بولا، اور دوبارہ یہاں مت آنا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ اب تم یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، کاشان نے نینا سے کہا۔ نینا کی فیلنگز دوبارہ اتنے عرصے بعد اپنے گھر کو دیکھ کر اور ہی تھی۔ میری جب بھی تمہیں ضرورت ہو بس ایک آواز دینا، میں ہمیشہ تمہاری ایک پکار کا منتظر رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور نینا کھڑکی کے پردے کو ہلتا دیکھتی رہی جہاں سے وہ غائب ہوا تھا۔
نینا ابا کی آواز سن کر کمرے سے تیزی سے نکلی اور اتنے دنوں بعد ابا جان کو دیکھ کر آنسوؤں کا ایک سیلاب اس کی آنکھوں سے رواں ہوا۔ ابا جان، نینا یہ کہتے ہوئے ابا جان کی باہوں میں سما گئی۔ ابا یہ کہتے ہوئے حیران رہ گئے، نینا کیا ہوا؟ کہ خواب دیکھا ہے کیا؟ مگر نہ جانے کتنے غموں کے آنسو وہ بہا رہی تھی۔ ابا جان کو اتنے دنوں کے بعد دیکھنے کا غم، جنات کا اچانک سے اسے غائب کرانے کا غم، پچھلے وقت میں جانے کے بعد اتنی مشکلات کا غم، ذاکر کی موت کا غم، اتنے بہت سے غم اس کے سینے میں یکجا تھے، آنسو کا سیلاب کی صورت میں رواں دواں ہوئے۔ ابا جان اسے چپ کروا رہے تھے اور آہستہ آہستہ وہ چپ ہوئی۔ فاطمہ مائی بکھلائی ہوئی اس کے لیے فوراً پانی لے آئیں۔ نینا کا دل کیا مائی کے سینے سے جا لگے، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ پانی پی کر اسے کچھ سکون ملا۔ نینا نے بے تابی سے گھر کو چاروں طرف سے دیکھا اور ایک سکون اس کے دل کو ملا۔ اتنے دن بعد وہ اپنے گھر کا سکون اسے میسر آیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ابا جان ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تو ڈر گئی۔ اس نے ابا جان کو تسلی دی۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں بیٹا، ابا جان اسے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ بس میں گھبرا گئی تھی، اب وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ ریلیکس رہو۔ فاطمہ مائی بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر تسلی دے رہی تھی۔ نینا نے سکون سے آنکھیں مون لیں۔ باپ جیسی چھاؤں لڑکی کو اور کہیں نہیں ملتی۔ باپ ایسا شجر ہے جو زندگی کی ہر دھوپ میں بنا کہے سایہ دیتا ہے اور خود دھوپ میں جلتا ہے، طوفان کا مقابلہ کرتا ہے۔ ابا جان آپ چینج کر کر آئے، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ نینا فوراً کچن میں گئی اور ابا جان کے لیے دودھ پتی بنا کر لے آئی۔ اتنی دیر میں ابا جان بھی فریش ہو کر آ گئے تھے۔ بہت خوشگوار ماحول میں شام کی چائے پی گئی، مگر یہ بھی سچ تھا، نینا ایک پل کے لیے بھی کاشان کے خیال کو ذہن سے نہیں جھٹک پائی تھی۔ وہ انتظار کر کر کے تھک چکی تھی، مگر وہ ظالم کہیں نہیں آیا۔ آج وہ اپنے مخصوص اسی وقت میں پارک میں موجود تھی۔ بہت مشکل سے اس نے لباس سلیکٹ کیا جو اس نے یہاں پہن کر آنا تھا۔ 10 سوٹ ریجیکٹ کرنے کے بعد اس ریڈ ڈریس پہ اس کا دل ٹھکا اور اگلے لمحے لپسٹک کا آیا۔ بہت مشکل سے پنک لپسٹک پر وہ راضی ہوئی۔ وہ اپنی تیاری کو فائنل کر کے جب اس نے آئینے میں دیکھا تو اسے لگا آج ضرور کاشان اپنا دل ہار بیٹھے گا، مگر اس کی ساری تیاری بیکار گئی، وہ نہیں آیا۔ شام کے سائے پھیل چکے تھے، اب انتظار بیکار تھا۔ بہت مایوسی وہ پارک سے گھر آئی۔ شاید وہ مجھے بھول چکا ہے۔ وہ اداس سی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی خود سے جنگ کر رہی تھی۔ شاید وہ مجھ سے بہت تنگ ہو گیا تھا، تبھی اب مڑ کر نہیں دیکھتا۔ اب وہ شاید کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ سوچ بہت جان لیوا تھی۔ آخر کیوں نہیں آیا وہ؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ اب وہ اپنے دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اب میں تمہیں آواز نہیں دوں گی، بہت غصے میں اس نے سنگین فیصلہ کیا۔ نینا نے اپنے آنسو پوچھے اور واش روم میں ہاتھ منہ دھو کر آئی۔ اسی اثنا میں ابا جان بھی آفس سے آ گئے تھے اور فاطمہ مائی سے محو گفتگو تھے۔ نینا کو دیکھ کر خاموش سے ہوئے۔ نینا یہ نوٹ کیا، مگر اپنے غم میں وہ اگنور کر گئی۔ آ جاؤ بیٹا، ابا جان نے نینا کو بہت شفقت سے اپنے پاس بٹھایا۔ نینا کا دل بھر آیا، مگر اس نے خود پر کنٹرول رکھا۔ ابا جان ادھر ادھر کی بات کرنے لگے، لیکن نینا کو شک ہو گیا تھا۔ ابا جان نے یقیناً اس سے کوئی اور بات کرنی ہے۔ بیٹا میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ نینا فوراً الرٹ ہوئی۔ اس کی سکس سینس نے جیسے کسی خبر کے لیے اسے الارم دیا تھا۔ جی ابا جان۔ بیٹا مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابا جان نے نینا کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ موت برحق ہے، اپنے وقت پر آئے گی۔ مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے، میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ فاطمہ بہن بھی اپنے گاؤں واپس جانے کا کہتی ہیں۔ اگر آج میری آنکھ بند ہو جائے تو میں تو مرنے کے بعد بھی چین سے نہیں رہ پاؤں گا۔ نینا کی آنکھ بھی پانی سے بھر گئی تھی۔ پچھلے دنوں تمہارے رشتے آئے، مگر تم نے بہت بدتمیزی سے انہیں بھگا دیا۔ ابا جان کی اس بات پر چونک گئی اور سمجھ گئی جو اس کی جگہ یہاں آئی تھی ضرور اسی کا کیا دھرا ہے، لیکن نینا خاموش رہی۔ اب مجھے ایک رشتہ پسند آیا ہے اور میں ہاں بھی کر چکا ہوں۔ تم اسے جانتی بھی ہو، ایک بار کل تم اس سے مل لینا۔ اب میں انکار نہیں سنوں گا، میں زبان دے چکا ہوں۔ میں تمہارے فرض سے اپنی زندگی میں ہی سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔
نینا ابا جان کا فیصلہ حیرت سے سن رہی تھی۔ ابا جان، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی بتاؤ؟ ابا زور سے دھاڑے۔ نینا سہم کر پیچھے ہٹی۔ اب میں مزید تمہاری کوئی ہٹ درمی برداشت نہیں کروں گا، مجھے کم سے کم سکون سے مرنے تو دو۔ ابا اس وقت شدید طیش میں تھے۔ نینا رو دی۔ نکاح پر نکاح جیسا عظیم گناہ وہ مر کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابا جان، کیا بیٹیاں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ نینا نے روتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں رہ سکتی، یہی ریت چلی آ رہی ہے صدیوں سے۔ اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے، اگر تم نہیں مانی تو میں تمہارے لیے مر گیا۔ یہاں سے چلی جانا اور دوبارہ اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا۔ ابا کے اس انتہائی فیصلے کو سن کر نینا حیرت میں رہ گئی۔ اس قدر سخت فیصلہ، جمعے کو نکاح! نینا کا دل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ابا طیش میں کھڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ نینا نے ابا جان کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ میری عمر کا خیال کرو۔ اب ابا جان نینا کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا، نینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابا کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ اب وہی کھڑے تھے۔ نینا روتی ہوئی اپنے روم میں آ گئی۔ سب کچھ اس کی سوچ سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ کاشان کے نکاح میں تھی، کسی اور سے نکاح کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جمعہ یعنی پرسوں۔ نینا نے فیصلہ لے لیا، وہ نیند کی گولیاں کھا کر اس دنیا کو خیر باد کہہ دے گی۔ کاشان شاید اب واپس نہیں آئے گا، اسے بلانا بیکار ہے۔ نینا نے فیصلہ کیا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ شاید میری زندگی اتنی ہی تھی، تمہارے ساتھ یہ بیتے دن ہی میری حیات ہیں۔ میں تمہیں ہمیشہ چاہوں گی اور تمہارا نام لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی۔ آج جمعہ تھا، اس کے نکاح کا دن۔ وہ صبح بیدار ہوئی اور ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ وہ اپنی طرف سے زندگی کا آخری کھانا تناول کر رہی تھی۔ فاطمہ مائی بھی خوش تھی کہ چلو وہ معمول پر آئی۔ بیٹا مہندی تو لگا لیتی، مائی نے محبت سے اس کے ہاتھ دیکھ کر کہا۔ مائی پارلر سے ہی لگواؤں گی، اب ایڈوانس دور ہے، نینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابا بھی خوش ہوئے، چلو وہ مان گئی۔ ان کے دل میں سکون ہوا۔ ابا پارلر جا کر بکنگ کروانی ہے، ڈرائیور سے کہیں مجھے پارلر لے جائے۔ جی بیٹا ضرور جاؤ، میں چاہتا ہوں میری بیٹی دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن بنے۔ یہ کہتے ہوئے ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نینا نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا تھا۔ جانے سے قبل نینا ابا کے گلے لگ کر بہت روئی اور ابا جان بھی روتے رہے۔ ماں باپ بہت ناز سے بیٹیاں پالتے ہیں اور پھر پال پوس کر انجان مرد کو بیٹی سونپ دیتے ہیں۔ بہت دیر تک نینا جان کر ابا جان کا چہرہ دیکھتی رہی اور دل میں بولی، ابا مجھے معاف کر دینا۔ پارلر آنا تو بس بہانہ تھا۔ پھر واپسی میں میڈیکل شاپ پر رک کر نیند کی گولیاں لیں اور واپس گھر آ گئی۔ خاموشی سے گھر آ کر وہ اپنے روم کا دروازہ بند کیا، گلاس میں پانی انڈیلا اور گولیاں بھی نکالنا شروع ہی کی تھی کہ نینا کے چاروں طرف دھواں چھانے لگا۔ نینا خوف سے اپنی جگہ سمٹ گئی اور جب وہ دھواں چھٹ چکا تو نینا کو پہلے لگا اس کی آنکھوں کا دھوکا ہے، مگر وہ اس کے سامنے تھا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ کاشان نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور گولیاں اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیں۔ تم سے مطلب مجھے واپس کرو۔ نینا نے اسے گولیاں چھیننی چاہی۔ ایک تھپڑ لگاؤں گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ کاشان نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا لیا۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو نہ جانے بے وقوف لڑکی اپنا اور اس کا کیا نقصان کرتی۔ نینا یہ سن کر بہت تڑپ کر رو دی۔ اتنی مایوس کیوں ہو گئی ہو مجھ سے؟ میں تو کہہ کر گیا تھا صرف ایک بار مجھے پکارنا، مگر تم نے تو آواز ہی نہیں دی۔ کیوں پکارتی؟ کیا تمہیں خود میرا خیال نہیں تھا؟ ہر بار میں ہی تمہیں کیوں پکاروں؟ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ نینا بہت درد سے رو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ سوال دوبارہ پوچھو۔ کاشان نے اس کا سر اوپر کر کے دیکھا۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور وہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ میں تمہارا ساتھ جنت تک چاہتا ہوں۔ تمہاری خاطر یہ کاشان ہر مشکل پار کر لے گا۔ مجھے زندگی کے ہر دوڑ ہر میں تمہاری ضرورت ہے۔ بتاؤ یہ ہاتھ تھامو گی؟ کاشان نے اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا، جس سے نینا نے ایک توقف کیے بنا بہت مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ مجھے لگا تم مجھے بھول بیٹھے ہو، پلٹ کر تم نے کوئی خبر ہی نہیں لی۔
نینا نے شکوہ کیا۔ ہمارے رشتے کو مضبوطی بخش رہا تھا، مگر مجھے گمان نہیں تھا کہ تم اس قدر بڑا قدم اٹھاؤ گی۔ نینا کی نگاہوں میں سوال دیکھ کر کاشان نے خود ہی بتا دیا، تمہارے ابا جان تمہارا نکاح مجھ سے کروا رہے ہیں۔ نینا حیرت سے رہ گئی۔ کیا؟ جی میری بیگم، اب کاشان مزے سے بتا رہا تھا۔ اپنے فرضی چچا سے ابا جان کو ملوایا۔ انہوں نے تسلی کی کیونکہ میں ایک عام انسانوں کی طرح پڑھا لکھا ہوں اور جاب کر رہا ہوں۔ ابا جان کو میں پسند آ گیا اور انہوں نے ڈن کر دیا۔ نینا دنگ رہ گئی۔ ایسا تو اس نے سوچا تک نہیں تھا، وہ انجانے میں اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ وہ نینا کے قریب آیا۔ اور نکاح کا کیا بنے گا؟ وہ تو ہمارا ہو چکا ہے۔ نینا کو اب ہوش آیا تھا۔ نکاح کے وقت سب کو فریز کر دوں گا، جب ہوش میں آئیں گے سب سمجھیں گے نکاح ہو گیا۔ کاشان نے اسے آنکھ ماری اور ساری بات سمجھنے کے بعد نینا نے کاشان کو کھڑکی کی طرف دھکیلا۔ تم جاؤ، میں نے اب اپنی تیاری کرنی ہے۔ نینا کے دماغ میں پارلر اور مہندی گھوم رہی تھی اور کاشان ارے ارے کہتا ہوا کھڑکی میں کھڑا ہو کر غائب ہو گیا، اور نینا کے لبوں پر بہت آسودہ سی مسکان تھی۔ اب سب مشکلات سمٹنے والی تھی اور زندگی مکمل ہو جانی تھی۔ تو آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔